السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ کی آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو بہت خوش آمدید۔ ہم عمرو بن لہی کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اس نے کس طرح سے عرب میں بت پرستی کا آغاز کیا، اور وہ اہل شام سے ایک بت حبل لے کر آیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کے تابع ایک جن تھا، اور اس جن کی نشاندہی پر اس نے قوم نوح کے دبائے ہوئے بت، یعنی قوم نوح کے وہ بت تھے جو زمین میں دفن ہو چکے تھے، تو اس جن نے نشاندہی کی، اور جن کی نشاندہی پر اس نے اس جگہ کو کھودا، اور وہاں سے قوم نوح کے جو مشہور 5 بت تھے وہ بھی نکال لیے، اور ان میں ودا، سوا، یاغوس، یعوق، نصر، یہ بت شامل تھے۔ یہ سب اصل میں نیک لوگ تھے کہ جن کی وفات کے بعد ان کے مجسمے بنائے گئے، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ انہیں پوجنے لگے۔ بہرحال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہی 5 بت بعد میں عرب میں دوبارہ متعارف کروائے گئے، اور یہ کام عمرو بن لہی نے کیا۔ اس نے ان پرانی مشرکانہ روایات کو دوبارہ زندہ کیا، یعنی عمرو بن لہی نے صرف حبل بت ہی نہیں بلکہ ان قدیم مشرکانہ بتوں کو بھی دوبارہ عام کیا جنہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پوجتی تھی، اور یہی چیز اہل مکہ اور عرب کے بگاڑ کا باعث بنی، کیونکہ عمرو بن لہی کے ان اقدام کے بعد ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت بنایا۔ لوگ کیونکہ یہ سارے جو بت تھے یہ خانہ کعبہ میں نصب کر دیے گئے، تو جو لوگ مختلف جگہوں سے حج کے لیے آتے تھے انہیں بھی یہ بت بانٹ دیے جاتے تھے، اور اس طرح سے ہر قبیلے کا ہر کسی کا اپنا اپنا بت وجود میں آنے لگا، اور ہر آبادی کے تناسب سے جو ہے وہ خدا وجود میں آنے لگے، یہ جھوٹے خدا وجود میں آنے لگے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عمرو بن لہی کے بارے میں فرمایا کہ میں نے عمرو بن لہی کو جہنم میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی آنتیں گھسیٹ رہا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے دین ابراہیمی کو بدلا اور شرک پھیلا دیا۔ یعنی آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ کبھی کبھی آپ کا ایک برا قدم کیسے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، اور بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ گناہ کی دعوت دے دیتا ہے۔ جو گناہ آپ اپنی ذات کی حد تک کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کی معافی ملنے کے امکانات ہوتے ہیں، کہ آپ نے فار ایگزامپل کوئی شخص میوزک سنتا ہے، تو اگر وہ اللہ سے توبہ کرے گا تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن اگر کوئی ایک ایسا شخص ہے جو میوزک ویڈیوز بناتا ہے، یا میوزک بناتا ہے اور پھر اس کو اپلوڈ کرتا ہے، اور پھر ملینز لوگ اس کو دیکھتے ہیں، تو وہ صرف ایک بندے کا گناہ نہیں بن گیا بلکہ وہ ان تمام ملینز کا گناہ ہے، اور جس نے اس گانے کو اپلوڈ کیا اور کام کیا تو اس کے حصے میں بھی وہ سارے گناہ آئیں گے، جو ملین لوگوں کے گناہ ہیں وہ اس ایک شخص کے حصے میں بھی آئیں گے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قابیل کے حصے میں قتل کا گناہ آتا ہے، عمرو بن لہی کے حصے میں شرک کا گناہ آیا، تو اس طرح سے ہر وقت انسان کو سیلف ایویلویشن کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا کہ جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن رہا ہو، کیونکہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا انجام بتا دیا، اور عمرو بن لہی نے وہی پرانا شرک جو ہے وہ دوبارہ زندہ کر دیا۔ ایک وقت تھا جب خانہ کعبہ صرف اللہ کی عبادت کا مرکز تھا، اور پھر ایک شخص آیا جسے لوگ نیک، سخی، دیندار سمجھتے تھے، لیکن اس کے ایک غلطی نے نہ صرف خانہ کعبہ کو بتوں سے بھر دیا بلکہ عرب کو صدیوں کے لیے شرک میں ڈال دیا، اور اسی وجہ سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا، اس روز خانہ کعبہ کے ارد گرد، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے، اور انہی بتوں کے پجاریوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق پھیلانے پر، دین حق کی دعوت دینے پر وہ آزمائشیں اور تکلیفیں دیں۔ بہرحال یہ تو شرک کا آغاز تھا، لیکن حق آتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے، اور باطل تو مٹنے کے لیے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا کہ وہ عرب کی جلی ہوئی زمین کو دوبارہ سرسبز اور آباد کریں، اور عرب کے لوگوں کو دوبارہ صرف ایک خدا کی دعوت دیں، تاکہ وہ لوگ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تابع کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کی تباہی سے بچا سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہم نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے۔ اللہ حافظ۔